السلام علیکم۔ انسان کی روح جب خوف سے بھر جاتی ہے تو وہ صرف جسمانی دیواروں، تالوں اور دروازوں سے مطمئن نہیں ہوتی۔ ایک اندیکھے خوف، انجانی نظروں اور باطنی وسوسوں سے بچنے کے لیے وہ ایسے سہارے ڈھونڈتی ہے جو ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی مضبوط کر دیں۔ اسی تلاش میں اکثر لوگوں کے ہاں حرز، تعویذ اور وظائف کی دنیا کھلتی ہے۔ انہی روحانی موڑوں میں ایک نام بار بار میرے سامنے آیا، حرز ابی دجانہ۔ پہلی بار جب میں نے اس حرز کا عربی متن پڑھا، ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم الی من طرق الدار من العمار والزوار والصالحین الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان، تو دل کے اندر عجیب سی روحانی ہیبت اور سکون ساتھ ساتھ اترتے محسوس ہوئے۔ یہ چند سطریں محض الفاظ نہیں لگتیں، بلکہ ایک روحانی اعلان، ایک باطنی فرمان محسوس ہوتے ہیں جس کے پیچھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کھڑی ہے۔ لیکن حرز ابی دجانہ کیا ہے؟ اس کی روحانی حقیقت کیا ہے؟ اس کے ساتھ میرا ذاتی ذوق اور تجربہ کیا کہتا ہے؟ اور شرعاً اس کے بارے میں اعتدال کی راہ کیا ہے؟ انہی سوالوں کے گرد یہ پوری ویڈیو ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ حرز کیا ہے؟ تعویذ اور حرز کا بنیادی تصور۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں عموماً تعویذ اور حرز ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا لکھا ہوا کلام جسے بندہ حفاظت، برکت یا روحانی مدد کے لیے اپنے پاس رکھے۔ عربی میں حرز کا اصل معنی ہے قلعہ، محفوظ جگہ، ایسی پناہ گاہ جہاں دشمن کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ روحانی زبان میں حرز وہ ہے جو بندے کو اللہ کے اذن سے باطنی اور ظاہری آفات سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ اسلام میں اصل حفاظت اللہ کی ذات ہے، کلمات، کاغذ، سیاہی اور دھاگا نہیں۔ جو چیز بھی حرز یا تعویذ کے نام سے اختیار کی جائے اس کا حقیقی مؤثر اللہ کو ماننا ضروری ہے، ورنہ وہ چیز توحید کے بجائے اندیکھے شرک کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اہل علم نے تعویذ کی دو بڑی قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ تعویذ جو صرف قرآنی آیات، اسماء الہی یا واضح مسنون دعاؤں پر مشتمل ہوں اور ان میں کوئی مجہول نشانات، گول دائرے، اعداد و حروف کے خفیہ کوڈ یا شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ اس کی نسبت اکثر علماء نے اصولی طور پر گنجائش ذکر کی، اگرچہ بعض محتاط اہل علم اس سے بھی بچنے کو افضل کہتے ہیں۔ 2، وہ تعویذ جن میں غیر واضح اوفاق، جادو سے مشابہ نقش، موہوم حروف، عجیب اعداد یا جنات و ارواح کے نام وغیرہ ہوں، ان سے سختی سے روکا گیا، کیونکہ ان میں جادو اور شرکیہ امور کے داخل ہو جانے کا اندیشہ بہت قوی ہے۔ حرز ابی دجانہ کا شمار پہلی قسم میں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خالصاً ذکر الہی، قرآنی اشارات اور نصیحت آمیز جملے ہیں، اگرچہ اس کی حدیثی سند پر محدثین نے کمزوری کی بحث کی ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ حضرت ابو دجانہ کون تھے؟ حرز سے جڑی ہوئی ایک شخصیت۔ کسی بھی حرز یا دعا کے ذوق کو سمجھنے کے لیے اس کی نسبت کو جاننا بہت اہم ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام سماک بن خرشا الانصاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت جری، وفادار اور عاشق رسول صحابی تھے۔ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا، کون ہے جو یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے، تو ابو دجانہ ہی وہ خوش نصیب تھے جن کو یہ سعادت ملی۔ بے خوفی کے ساتھ صفوں کو چیرتے ہوئے وہ منظر آج بھی سیرت کی کتابوں میں محبت و غیرت کا استعارہ بن کر موجود ہے۔ ایسے عاشق رسول کے نام سے منسوب حرز میں محبت، غیرت ایمانی اور اللہ کی راہ میں سر دینے کا ذوق خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ گویا یہ صرف جنات سے حفاظت کا نسخہ نہیں، بلکہ ایمان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے ایک دلیر صحابی کی باطنی جھلک بھی ساتھ رکھتا ہے۔ روایت اور پس منظر: حرز ابی دجانہ کی کہانی۔ دلائل النبوت للبیہقی میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی کیفیات، آسیب یا جناتی اذیتوں کا سامنا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر انہیں دی جسے ہم آج حرز ابی دجانہ کے نام سے جانتے ہیں۔
هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو راغبا حقا أو مبطلا، هذا كتاب الله تبارك وتعالى ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يغلبون، حاميم، لا ينصرون، حاميم، عين سين قاف، تفرق أعداء الله، وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یہ پورا متن اصل میں جنات اور عالم غیب کے بسنے والوں کے نام ایک پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا۔ اس کے اندر کئی روحانی پرتیں ہیں جن پر الگ الگ غور کیا جا سکتا ہے۔ متن حرز کے روحانی نکات۔ اس حرز میں چند جملے ایسے ہیں جو میرے لیے ہمیشہ خاص کشش رکھتے ہیں، اور میں جب بھی کسی پریشان حال کو یہ حرز لکھ کر دیتا ہوں یا اسے پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں، ان مفاہیم کو ضرور سمجھاتا ہوں تاکہ وہ صرف کاغذ سے نہیں بلکہ پیغام سے فائدہ اٹھائے۔ 1. ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین۔ یہ ابتدا ہی میں نسب کی وضاحت ہے۔ یہ تمہارا اور میرا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے جو رب العالمین کے رسول ہیں۔ گویا جنات کو صاف بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ ایک عام انسان سے نہیں، اس رسول سے ہے جس کی اطاعت کائنات پر لازم ہے۔ 2. الی من طرق الدار من العمار والزوار والصالحین۔ یہاں عمار سے مراد وہ جن ہو سکتے ہیں جو گھروں میں بسنے والے ہیں، زوار آنے جانے والی مخلوقات، اور صالحین وہ نیک جنات جو ایمان والے ہیں۔ یعنی پیغام عام ہیں مگر ادب کے ساتھ۔ نیک مخلوق کو بھی شامل کیا گیا، انہیں دشمن نہیں سمجھا گیا، صرف حدیں واضح کی گئیں۔ 4. فَإِن تَكُ عَاشِقًا مُولَعًا أَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا۔ یہ اشارہ ہے ان جناتی اذیتوں کی طرف جو بعض اوقات کسی موہوم عشق، ہوس یا بغاوت کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں۔ گویا حرز ان سب سے خطاب کر کے ان کو حدود یاد دلاتا ہے کہ تمہارا یہ طرز عمل باطل ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ 9. ولا حول ولا قوت الا باللہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ان کلمات پر حرز کا حسن ختم ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت میں بندگی کی عاجزی ہے، اور فسیکفیکہم اللہ میں کامل توکل۔ بندہ دراصل کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں خود ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے تیری کفایت کافی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حرز کا اصل سہارا اللہ ہے، نہ کہ خود حرز۔ حدیثی حیثیت اور علمی احتیاط۔ محدثین نے حرز ابی دجانہ کی سند پر کلام کیا ہے، عموماً اسے ضعیف روایت کے درجے میں رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ، حلال و حرام کے اصول اور شریعت کے قطعی مسائل اس پر نہیں بنائے جاتے، لیکن فضائل، ترغیب اور مجربات کے باب میں بعض اہل علم ضعیف روایات کو جب وہ اصول دین کے خلاف نہ ہوں ذکر کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ برِ صغیر کے بہت سے مشائخ روحانی اساتذہ نے اسے بطور حرز مجرب ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے تجربات اور مریدین کے حالات سے دیکھا کہ جب یہ حرز توحید، یقین اور تقوی کے ساتھ استعمال کیا گیا تو بہت سے لوگوں کو وساوس، خوف، برے خواب اور گھریلو اذیتوں میں آفاقہ ہوا، مگر یہ سب تجربہ ہے، قطعی شرعی دلیل نہیں۔ ایک روحانی عامل کے طور پر میرا زاویہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ قرآن مجید مسنون اذکار جیسے آیت الکرسی، معوذتین، آخری رکوع وغیرہ اور 5 وقتہ نماز اصل قلعہ ہیں۔ باقی تمام حرز، تعویذ، وظائف صرف ثانوی درجے پر ان کے تابع اور ان کے ماتحت قبول کیے جاتے ہیں۔
اگر کوئی چیز توحید، سنت اور شرعی حدود کے خلاف نہ ہو اور اہل علم نے اس کے بارے میں سخت ممانعت نہ کی ہو تو اس کی حیثیت ایک اضافی روحانی وسیلے کی ہو سکتی ہے جس کی افادیت کا دار و مدار نیت، تقوی اور توکل پر ہے، محض کاغذ پر نہیں۔ حرز ابی دجانہ کے ساتھ چند ذاتی مشاہدات۔ سینکڑوں کیسز میں جہاں لوگ شدید بدخوابی، عجیب و غریب خوابوں، گھر میں اچانک شور، سایوں کے احساس یا غیر معمولی وحشت کی کیفیت میں میرے پاس آئے، میں نے ہمیشہ پہلے درجے میں 3 چیزوں پر زور دیا۔ 1، گھر میں روزانہ کم از کم 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت یا سننا۔ 2، فجر اور عشاء کے بعد مسنون اذکار کی پابندی۔ 3، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانا، موسیقی، بے حیائی اور ظلم سے پاک کرنا۔ اگر کوئی گھر ان 3 باتوں پر جم گیا تو اکثر حرز تعویذ کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن کچھ ایسے مزاج بھی ملے جو روحانی حفاظت کو پہننے کے ذریعے زیادہ محسوس کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں نے حرز ابی دجانہ کے ساتھ ساتھ یہ اصولی بات بھی واضح رکھی کہ یہ محض حفاظت کا ایک علامتی قلعہ ہے، حقیقی حفاظت اللہ کی ہے۔ اگر نماز، تقوی، حلال رزق اور زبان کی حفاظت نہیں تو کوئی حرز دیر پا فائدہ نہیں دیتا۔ اسے پہننے سے زیادہ اس کے مضامین کو سمجھنے اور اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگوں نے بتایا کہ وہ جب اس حرز کو ساتھ رکھتے ہیں تو انہیں ایک روحانی ڈھال سی محسوس ہوتی ہے، خوف کی شدت کم ہو جاتی ہے اور باطنی سکون بڑھتا ہے۔ میں اسے 2 چیزوں کا مجموعہ سمجھتا ہوں، توحید پر یقین اور نسبت کا احساس کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والے ایک روحانی فرمان کے سائے میں ہوں۔ حرز ابی دجانہ کے استعمال کے چند آداب اگر کوئی اختیار کرنا چاہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل علم کی رہنمائی اور اپنی باطنی سکون کے لیے حرز ابی دجانہ کو استعمال کرنا چاہے تو چند باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ نیت خالص ہو، مقصد اللہ کی رضا، اپنے نفس اور گھر کو باطنی صفائی دینا ہو، نہ کہ جادو ٹونا کے مقابلے میں کوئی خود ساختہ طاقت حاصل کرنا۔ یقین صرف اللہ کے ساتھ ہو، یہ سمجھنا کہ خود یہ کاغذ، دھاگا یا لکیریں مجھے بچا لیں گی توحید کے منافی ہے۔ حرز صرف دعا ہے، سبب ہے، اصل کارساز اللہ ہے۔ متن صحیح ہو، عربی کلمات کو درست نقل کرنا، غلطی سے ایسے حروف نہ لکھ دینا جو معنی کو بگاڑ دیں۔ بہتر ہے کہ مستند مطبوعہ نسخے سے لیا جائے یا کسی عالم سے تصحیح کروائی جائے۔ بے ادبی سے بچنا، چونکہ اس میں آیات کے مضامین اور اسمائے الہی ہیں، اس لیے اسے ایسی جگہ نہ رکھا جائے جہاں نجاست ہو، اور بیت الخلا جاتے وقت اسے اتار دینا افضل ہے۔ حرز روحانی سہارا ہے۔ ذاتی طور پر میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم حرز ابی دجانہ نہ بھی پہنو، کم از کم اس کے پیغام کو دل میں ضرور پیدا۔ تمہاری زندگی کے دروازے پر جو بھی طاقت دستک دیتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ جو چیز تمہیں تنگ کرتی ہے وہ بھی جواب دہ ہے، اس پر بھی حساب ہے، وہ بھی کتاب کے دائرے سے باہر نہیں۔ ایمان والا، توحید والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت والا اللہ کے ہاں عزت رکھتا ہے، تم کمزور نہیں۔ ہر خوف کے پیچھے یہ کلمہ رکھو، لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ جب سب مٹی جانے والے ہیں تو ان سے ڈرنا کیسا؟ آخر میں اپنے دل کو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر کھڑا کر لو، خواہ دشمن ظاہری ہوں یا باطنی، جن ہوں یا انسان، وسوسے ہوں یا خدشے، اللہ کافی ہے۔ روحانیت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ذمہ داری بڑھتی ہے، گناہ سے نفرت اور توبہ کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی حرز یا وظیفے کے بعد خود کو گناہ سے زیادہ بے خوف، اللہ سے زیادہ غافل اور کاغذوں پر زیادہ انحصار کرنے والا پاتے ہو تو سمجھ لو کہ تم غلط طرف جا رہے ہو، چاہے نام کتنا ہی روحانی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ، حرز ابی دجانہ ایک روحانی قلعہ۔ حرز ابی دجانہ میرے لیے ہمیشہ ایک خوبصورت روحانی علامت رہا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیض ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی کی خوشبو ہے، آخرت، فرشتوں کی کتابت اور شیاطین کی حد بندی کا تصور ہے، خوف زدہ دل کے لیے اللہ کافی ہے کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی اسے استعمال کرے اور ساتھ ہی اپنے دل کو قرآن، سنت،
नमाज, जिक्र और तौबा के साथ जोड़े तो बेइज़्निल्लाह उसे इसमें रूहानी बरकत और बातनी सुकून मिल सकता है। अगर कोई इसे सनद की कमजोरी या अपने फ़िक़ही मौक़िफ़ की बिना पर इस्तेमाल न करे और पूरी तवज्जो मसनून अस्कार और कुरानी सूरतों पर रखे तो वो भी बिल्कुल महफूज रास्ते पर है। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें हर ज़ाहिरी और बातनी खौफ से निजात दे, हमारी रूहों को तौहीद के हिसार में, हमारे घरों को कुरान की नूरानियत में और हमारे दिलों को फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम के यकीन में आबाद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।